تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں آ کر اپنی مرضی چلاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے نور، شاذل نے برآمدے میں کھڑے ہو کر نور کے سامنے آتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں کہا۔ میں یہاں اپنی مرضی چلانے نہیں بلکہ اپنی زندگی جینے آئی ہوں، اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میرے راستے میں دیوار بنے۔ نور نے اپنے بیگ کا تسمہ کندھے پر درست کرتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس حویلی کی دیواریں بہت اونچی ہیں اور یہاں کی روایتیں ان سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی بدتمیزیوں کو شہر کے کالج میں ہی چھوڑ کر آتی۔ شاذل نے اس کے قدم قریب بڑھاتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں اسے جتایا۔ روایتیں آپ کے لیے ہوں گی، میرے لیے تو یہ صرف قید خانہ ہے، اور آپ اس کے جیلر بننے کی کوشش مت کریں شاذل لالا۔ نور نے لالا کے لفظ پر تنزیہ زور دیتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کی۔ خبردار، جو اب ایک قدم بھی باہر نکالا، آج کے بعد تمہارا اس حویلی سے باہر جانا بند۔ شاذل نے اس کا بازو مضبوطی سے دبوچ کر اسے اپنی طرف موڑا اور اصیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ چھوڑے میرا بازو، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں ابھی بابا کو بتاتی ہوں۔ نور نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر شاذل کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ جا کر بتا دو سب کو، لیکن یاد رکھنا کہ چودھری شاذل کا فیصلہ اس حویلی میں آخری ہوتا ہے، اور تم میری منگیتر ہو، اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لو تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ شاذل نے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا اور اپنی چادر درست کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تو نور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اندر آ گئی تھی، جہاں اس کی کزن مہک بیٹھی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا نور؟ لالا بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ مہک نے ڈرتے ڈرتے ان کے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے لالا پاگل ہو گئے مہک، وہ خود کو اس حویلی کا خدا سمجھتے ہیں، لیکن میں انہیں بتا دوں گی کہ میں ان کی کوئی بات نہیں ماننے والی۔ نور نے غصے سے کانپتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر جواب دیا۔ لیکن نور، وہ تمہارے بھلے کا ہی سوچتے ہیں۔ اب تم ہمیشہ کے لیے ہاسٹل سے واپس آ گئی ہو تو تمہیں یہاں کے طور طریقے سیکھنے ہوں گے۔ مہک نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو نور نے اسے گھور کر دیکھا۔ طور طریقے یا غلامی؟ مجھے کسی کی پابندی میں نہیں رہنا، اور نہ ہی مجھے اس جاہل انسان سے شادی کرنی ہے جس کے دماغ میں صرف اپنی زمینیں اور روب بھرا ہوا۔ نور نے بیزاری سے منہ بنایا اور اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی، جہاں اس کے کلاس فیلو کے پیغامات آ رہے تھے۔ بیٹے غصہ تھوک دو اور آ کر کچھ کھا لو، تمہارے بابا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ نور کی ماں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نرمی سے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے امی، آپ سب کھا لیں، میں بس آرام کرنا چاہتی ہوں۔ نور نے اپنی ماں کی طرف دیکھے بغیر سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ایسا مت کرو بیٹا، تمہارے تایا اور دادا جان بھی ٹیبل پر ہیں، سب تمہاری واپسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ رخسانہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا، لیکن نور نے سر جھٹک دیا۔ خوشی منا رہے؟ یہ میری قید کا جشن، میں جانتی ہوں کہ یہاں سب شاذل کے اشارے پر ناچتے ہیں۔ نور نے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر تیکھے جملے بولے تو وہ خاموش ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد نور حویلی کے لان میں ٹہل رہی تھی کہ اسے پھر وہی بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ سمجھ گئی کہ شاذل وہیں کہیں آس پاس ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ رات کے وقت باہر گھومنا مجھے پسند نہیں، شاذل نے اندھیرے سے نکل کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا۔ آپ کی پسند اور ناپسند سے میری زندگی نہیں بدلنے والی، میں یہاں ہوا خوری کے لیے آئی ہوں اور اس پر کوئی پابندی نہیں۔ نور نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا اور دوسری طرف چلنے لگی۔ میرے سامنے سے اس طرح رخ موڑ کر جانے کی جرات دوبارہ مت کرنا نور، شاذل نے اس کا راستہ روک کر اس کے چہرے کے بالکل قریب ہوتے ہوئے کہا۔ سگریٹ کا دھول نور کی ناک سے ٹکرایا تو اسے گھن آنے لگی۔ آپ بہت برے ہیں شاذل، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا۔ نفرت کرو یا محبت، تم رہو گی میری ہی، اور یہ روک ٹوک صرف شروعات ہے، ابھی تو تمہیں بہت کچھ سننا ہے۔ شاذل نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا۔ نور وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر دل میں بغاوت کی آگ چل رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے، یہاں میرا دم گھٹ جائے گا، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا، تم بتاؤ تو میری مدد کرو گے نا؟ نور نے موبائل اسکرین پر نظریں جمائے خود کلامی کی اور پیغام بھیج دیا۔ دوپہر کی تپتی دھوپ حویلی کی طرف دیوار پر پڑ رہی تھی اور نور کے دل کا حال بھی اس موسم سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پنکھے کی فل اسپیڈ کے نیچے بھی ہے، بے چین تھی۔ اسے رہ رہ کر شاذل کے جملے یاد آ رہے تھے جو اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ پیاس کی شدت بڑھی تو وہ پیر پٹکتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی جہاں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں پانی بھرنے لگی۔ تبھی اسے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک مانوس سی خوشبو
فضا میں پھیلی تو نور کا ہاتھ وہیں رک گیا. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاذل چوکٹ سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس کی نظریں نور کے چہرے پر جمی تھی جیسے وہ اس کی اندر چھپی بغاوت کو پڑھنا چاہ رہا ہو. نور نے نظریں چرا کر گلاس میز پر رکھا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی, لیکن شاذل نے ایک دم اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روک لیا. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور اس طرح میرا راستہ کیوں روک رہے ہیں؟ پلیز مجھے جانے دیں. نور نے اپنے دوپٹے کو سختی سے مٹھی میں دباتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا, لیکن شاذل کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا. پہلے میری بات کا جواب دو کہ تم شہر سے واپس آنے کے بعد اتنی بدتمیز کیسے ہو گئی ہو؟ کیا وہاں تمہیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اپنوں سے نظریں چرا کر نکلو؟ شاذل نے اپنی بھاری اور روبدار آواز میں اسے سوال کیا تو نور کا پارا ہائی ہو گیا. اپنے کون سے اپنے؟ آپ جیسے لوگ جو صرف اپنی مرضی تھوپنا چاہتے ہیں وہ میرے لیے میرے اپنے نہیں ہو سکتے. یہ حویلی آپ کی ہوگی, یہ زمینیں آپ کی ہوں گی, لیکن میرا وجود آپ کی جاگیر نہیں, اس لیے اپنی یہ سرداری اپنے پاس ہی رکھیں. نور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جتایا تو شاذل کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی. اس نے تیکھے پن سے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا دیوار کے ساتھ لگا دیا. نور کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور کھچی کھچی ہو گیا, لیکن شاذل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اس نے اپنا دوسرا ہاتھ نور کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے بالکل قریب کر لیا تھا. تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے نفرت کر کے بچ جاؤ گی؟ نور, تم میری منگیتر ہو اور اس حویلی کے چپا چپے کی طرح. تم بھی میری ملکیت ہو. میں تمہیں جاہل لگتا ہوں نا؟ تو اب اس جاہل کی گرفت کو محسوس کرو جو اپنی چیز کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑتا. شاذل نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکراتے ہوئے شدت سے کہا کہ نور کی سانسیں رکنے لگی. اس کا پورا وجود شاذل کی قربت اور اس کے روب کے نیچے دب گیا تھا. چھوڑے مجھے, کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی بھی کچن میں آ سکتا ہے, آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کا برتاؤ کرتے ہوئے؟ نور نے ہانپتے ہوئے اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا, مگر شاذل تو جیسے پتھر کا بن چکا تھا. شرم کیسی؟ تم پر میرا پورا حق ہے اور میں یہ حق جتانا جانتا ہوں. تم کہتی ہو نا کہ میں روک ٹوک کیوں کرتا ہوں, تو سن لو کہ میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی بیوی کسی غیر مرد کی نظروں میں آئے, یہ شہر کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ وقت گزارا کرے. شاذل نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید سخت کی تو نور کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے. آپ صرف ایک ضدی انسان ہے جو کسی کی خوشی نہیں دیکھ سکتا. میں مر جاؤں گی لیکن آپ جیسے سنگ دل انسان سے کبھی رشتہ نہیں جوڑوں گی. نور نے روتے ہوئے اسے جتایا تو شاذل کے لبوں پر ایک شاطرانہ طنزیہ مسکراہٹ آ گئی. رشتہ تو جڑ چکا ہے نور, بس اب اس پر مہر لگانا باقی ہے. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بہت جلد ہمارا نکاح ہوگا. اب تم رو چیخو, یہ فیصلہ نہیں بدلے گا. شاذل نے کہہ کر اسے جھٹکے سے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی تھی. اس نے فاتحانہ نظروں سے نور کی طرف کو دیکھا اور اپنے بھاری قدموں کی چاپ چھوڑتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا. نور وہیں کچن کے فرش پر گر کر رونے لگی تھی. اسے لگا جیسے اس کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. اس نے کانپتے ہاتھوں سے سلیب سے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے دوست کو میسج کرنے لگی جیسے وہ اپنا ہمدرد سمجھتی تھی. وہ زبردستی نکاح کر رہا ہے, سب کچھ ختم ہو جائے گا, میں مر جاؤں گی اگر میں یہاں سے نہ نکلی. تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مدد کرو گے, پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ. نور نے پیغام بھیج کر اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا. اسے نہیں معلوم تھا کہ جس سے وہ مدد مانگ رہی ہے وہ اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا ہے. ادھر شاذل کچن سے نکل کر سیدھا حویلی کے اس حصے کی طرف بڑھا جہاں اس کے دادا جان کا کمرہ تھا. اسے اب نور کی کوئی بات نہیں سننی تھی. اسے اپنا بنانا تھا, چاہے اس کے لیے اسے طاقت ہی کیوں نہ استعمال کرنی پڑے. وہ جانتا تھا کہ نور کا دل جیتنا مشکل ہے, لیکن اسے کھونے کا ڈر اس کے غصے سے کہیں زیادہ بڑا تھا. اس نے دادا جان کے کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے کھولا اور اندر داخل ہو گیا جہاں بوڑھے چودھری افضل اپنے کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے. دادا جان جو تسبیح کے دانوں پر اپنی انگلیاں پھیر رہے تھے شاذل کی آمد پر چونکے اور چشمے کے پیچھے سے اپنی بری مگر دور اندیش آنکھوں سے اپنے پوتے کے تنے ہوئے چہرے کا جائزہ لینے لگے. شاذل نے بنا کسی تمہید کے ان کے سامنے رکھی کرسی کھینچی اور اس پر اس انداز سے بیٹھا کہ اس کے مضبوط اعصاب کی سختی صاف نمایاں تھی. سمجھا لیں اپنی لاڈلی پوتی کو دادا جان, ورنہ اب کی بار اگر میں نے خاموشی توڑی تو اس حویلی میں طوفان آ جائے گا. شاذل نے اپنی گہری اور روبدار آواز میں غصے کو دباتے ہوئے کہا تو دادا جان نے تسبیح ایک طرف رکھ دی. کیا ہوا شاذل میاں؟ وہ ابھی بچی ہے, شہر سے آئی ہے, اسے ڈھلنے میں وقت لگے گا. دادا جان نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا مگر شاذل کے ماتھے پر ابری رگیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی.
بچی نہیں رہی وہ، اور نہ ہی یہ کوئی کھیل ہے. وہ ہر وقت اپنے موبائل میں گھسی رہتی ہے، نہ جانے کن کن سے رابطے ہیں اس کے. مجھے تو لگتا ہے کہ شہر کی ہوا نے اسے باغی بنا دیا ہے. اسے رشتوں کا پاس ہے، نہ میری بات کی پرواہ. شاذل نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھیج کر میز پر ماری تو وہاں رکھا پانی کا گلاس تھر تھرا کر اٹھا. اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف حقارت ہے، اور وہ حقارت میں اب مزید برداشت نہیں کروں گا. وہ ہر وقت کسی نہ کسی سے موبائل پر باتوں میں مصروف رہتی ہے. مجھے شک ہے کہ وہاں اس کے کچھ ایسے دوست ہیں جو اسے اس رشتے کے خلاف اکسا رہے ہیں. شاذل نے جب یہ کہا تو اس کے لہجے میں ایک مرد کی غیرت اور غصہ صاف جھلک رہا تھا. تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ دادا جان نے سنجیدگی سے پوچھا تو شاذل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک جواب دیا. نکاح کل ہی. اس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالے جو اس حویلی کی پگڑی اچھال دے. میں اسے اپنے نام لگانا چاہتا ہوں. اسے لگتا ہے کہ وہ آزاد ہے، لیکن اسے پتا ہونا چاہیے کہ وہ شاذل کی امانت ہے، اور میں اپنی امانت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں. شاذل کے اس فیصلے میں اتنی کاٹ تھی کہ دادا جان بھی خاموش ہو گئے تھے. اسی دوران دروازے کے پیچھے کھڑی مہک جو شاذل کے لیے چائے لائی تھی، یہ سب سن کر ساکت رہ گئی. اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگ گئی اور سیدھی نور کے کمرے میں داخل ہوئی. نور جو موبائل استعمال کر رہی تھی مہک کو ہانپتے ہوئے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. نور غضب ہو گیا. شاذل لالا دادا جان کے کمرے میں تمہاری شکایتیں کر رہے تھے، اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ کل تمہارا نکاح ہو جائے گا، اور وہ بہت غصے میں ہے. نور وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائیں گے. مہک نے جب یہ سب بتایا تو نور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی اور اسے اپنی زندگی ایک بند گلی میں جاتی محسوس ہوئی. وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جس کا سودا وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ نور نے بلند آواز میں رونا چاہا، مگر مہک نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. چپ کر جاؤ نور، اگر لالا نے سن لیا تو وہ ابھی یہاں آ جائیں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ تم موبائل پر لڑکوں سے باتیں کرتی ہو. ان کا شک یقین میں بدل گیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے. مہک کے جانے کے بعد نور نے دروازہ بند کیا اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا. اس کے دل میں شاذل کے لیے نفرت کی ایک نئی لہر ابھری تھی. تم مجھے قید کرو گے شاذل؟ تم میری مرضی کے بغیر مجھے اپنی بیوی بناؤ گے؟ دیکھنا میں تمہاری اس انا کو کیسے خاک میں ملاتی ہوں. میں کل کا سورج اس حویلی میں نہیں دیکھوں گی. نور نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنے موبائل پر آخری میسج ٹائپ کیا اور بیڈ پر گر کر سسکیاں بھرنے لگی. اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہ ایک فیصلہ اسے کسی دلدل میں دھکیلنے والا ہے. اور شاذل جس نے ابھی ابھی اس کی زندگی کا فیصلہ کیا تھا، وہ اپنی بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے دھوئیں میں اپنی ادھوری محبت اور غصے کو اڑا رہا تھا. وہ مرد جو پوری حویلی کو اپنے اشارے پر نچاتا تھا، آج ایک لڑکی کی بے رخی کے سامنے خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا. مگر اس نے ہار ماننا نہیں سیکھا تھا. اسے تو بس ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا تھا. اگلی صبح حویلی کے وسیع و ریز ڈائننگ ہال میں ایک بوجھل سے خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس کا سکوت صرف چمچوں کی پلیٹوں سے ٹکرانے کی آواز ہی توڑ پا رہی تھی. ٹیبل پر خاندان کے تمام بڑے موجود تھے، مگر شاذل کی موجودگی نے فضا کو ایک عجیب سے دباؤ میں جکڑ رکھا تھا. وہ سیاہ رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس، چہرے پر وہی سختی سجائے بیٹھا تھا جیسے کوئی شاہکاری شکاری اپنے اگلی چال چلنے کے لیے بالکل تیار ہو. نور نے سر جھکائے اپنی پلیٹ میں نوالے توڑنے کی ناکام کوشش کی، اور پھر دادا جان نے گلا صاف کرتے ہوئے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی. میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ کل شام ہی نور اور شاذل کا نکاح پڑھا دیا جائے. حالات جس طرح بگڑ رہے ہیں اب مزید دیر کرنا مناسب نہیں. دادا جان کے ان الفاظ نے نور کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اڈیل دیا تھا. اس نے یکدم نظریں اٹھا کر شاذل کی طرف دیکھا جو نہایت اطمینان سے چائے کا کپ لبوں سے لگائے اسی کو دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی جو نور کے اندر آگ لگا رہی تھی. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. میں ابھی اس نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں. نور نے لرزتی آواز میں احتجاج کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی شاذل نے کپ میز پر پٹکا جس کی آواز سے بہت شور پیدا ہوا تھا. فیصلہ ہو چکا ہے نور، اور یہاں سوال کرنے کی اجازت نہیں. اپنی تیاری مکمل رکھو کیونکہ کل سے تم اس حویلی میں میری بیوی بن کر رہو گی. شاذل کی آواز میں وہ گرج تھی کہ نور کے پاس وہاں سے بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا. وہ کرسی پیچھے دھکیل کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی. سب کو لگا کہ وہ شرما گئی ہے، مگر شاذل جانتا تھا کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے. نور نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کیا اور ہانپتے ہوئے اپنا موبائل نکالا. اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے دوست کا نمبر ڈائل کیا. تم نے سنا علی، وہ کل میرا نکاح کر رہے ہیں. میں کسی صورت اس پینڈو اور مغرور انسان کی بیوی نہیں بنوں گی. تم نے کہا تھا نا کہ تم مجھے یہاں سے لے جاؤ گے. بس کل کا دن ہے میرے پاس. دوسری طرف علی کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری.
تم فکر کیوں کرتی ہو نور، میں سب انتظامات کر لوں گا، تم بس کل رات 1 بجے حویلی کے دروازے پر آ جانا، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا، پھر یہ شاذل اور اس کی حویلی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ نور کو اس کی باتوں سے ڈھارس بندی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک پنجرے سے نکل کر دوسرے بڑے جال میں پھنسنے جا رہی ہے۔ اچانک اسے دروازے پہ دستک سنائی دی تو اس نے جلدی سے موبائل تکیے کے نیچے چھپا لیا۔ نور بیٹی دروازہ کھولو، میں ہوں۔ اس کی ماں کی آواز سن کر اس نے گہرا سانس لیا اور آنسو صاف کر کے دروازہ کھولا۔ اتنا کیوں شرما رہی ہو میری جان؟ شاذل تمہارا کزن ہے، بچپن سے تم دونوں کا ساتھ ہے، وہ تھوڑا سخت مزاج ضرور ہے مگر اس کا دل سونے کا ہے۔ اس کی ماں نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا تو نور نے ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی، کیونکہ وہ اپنے ارادے کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں امی، بس تھوڑا اچانک تھا یہ سب، اس لیے گھبرا گئی، اس نے جھوٹ بولا تاکہ اس کی ماں مطمئن ہو کر وہاں سے چلی جائے۔ ان کے جانے کے بعد وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے ساکت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود کلامی کرنے لگی۔ تم خود کو بڑا چودھری سمجھتے ہو نا؟ تم سمجھتے ہو کہ تم میری زندگی پر قبضہ کر لو گے؟ دیکھنا کل میں تمہاری جھوٹی انا اور اس حویلی کی عزت کو کیسے مٹی میں رول کر یہاں سے نکلتی ہوں۔ تم ڈھونڈتے رہ جاؤ گے مگر نور تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اس کے لہجے میں وہ تیکھا پن اور نفرت تھی جو کسی بھی حادثے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ شاذل کی دی ہوئی کسی بھی رعایت کو قبول کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس کا ذہن اب صرف اس فرار کے راستے پر جمع تھا جس کی منزل اسے دھندلی نظر آ رہی تھی مگر شاذل کی کیسے بہتر لگ رہی تھی۔ حویلی پر رات اب پوری آب و تاب کے ساتھ پھیل چکی تھی لیکن شاذل کے اندر بے چینی کا ایک طوفان برپا تھا۔ وہ اپنی بیلکنی میں کھڑا تالے گننے کے ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ اندھیرے میں ایک ننھے سے شعلے کی طرح چمک رہا تھا۔ شاذل نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور دھواں فضا میں اچھال دیا۔ اس کی نظریں سامنے پھیلی اپنے وسیع و ریز زمینوں پر تھی لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک ہی عکس لہریں لے رہا تھا اور وہ عکس نور کا تھا، وہی نور جس نے کل اس کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں پر لگانی تھی مگر اس کی آنکھوں میں محبت کے بجائے صرف نفرت کے انگارے تھے۔ شاذل نے سوچا کہ کیا وہ واقعی اتنا ظالم ہے کہ ایک لڑکی اس کے نام سے ہی خوف کھاتی ہے؟ لیکن پھر اس کی انا نے سر اٹھایا کہ جو اس کا ہے وہ صرف اس کا ہی ہے۔ اس نے سگریٹ کا دوسرا کش لینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ سامنے والی بالکنی کا دروازہ کھلا اور وہ چاند کا ٹکڑا برآمد ہوا جسے وہ اپنی زندگی کا محور بنا چکا تھا۔ نور سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس بالکنی کی چھوٹی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور چاند کی روشنی اس کے دودھیا چہرے پر پڑ کر اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ شاذل کی نظریں اس کے چہرے پر تھم گئی تھی، اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ نور نے ایک لمبا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھ، اس کے چہرے پر بے بسی اور دکھ کے سائے تھے جو شاذل کے دل کو چیر رہے تھے۔ اچانک نور کی نظر سامنے والی بالکنی میں کھڑے شاذل پر پڑی جو اسے بڑی گہری اور پیاسی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نور کے چہرے پر ایک دم وہی تیکھا پن آ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ شخص کتنا خود غرض ہے جو میری بربادی پر مسکرا رہا ہے۔ اس نے شاذل کو ایک نفرت بھری نظر سے دیکھا اور حقارت سے اپنا رخ موڑ کر پیر پٹکتی ہوئی واپس کمرے کے اندر چلی گئی۔ اس کے اس طرح جانے پر شاذل کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اسے لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ وہ وہیں کھڑا دیر تک سگریٹ پیتا رہا۔ اس کے دماغ میں جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف اس کی محبت تھی جو اسے نور کے قدموں میں گرنے پر مجبور کر رہی تھی اور دوسری طرف اس کی مردانگی اور وہ غرور تھا جو اسے جھکنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو جھٹلا رہا تھا کہ وہ اس بدتمیز لڑکی سے محبت نہیں کرتا بلکہ یہ صرف ایک رشتہ ہے جسے اسے نبھانا ہے، لیکن اس کا دل بار بار اس کی جھوٹی انا کو جھٹلا رہا تھا۔ آخرکار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے سگریٹ کا آخری حصہ نیچے پھینکا اور اپنے کمرے سے نکل کر نور کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں میں وہ روب تھا جو کسی بھی دیوار کو گرا سکتا تھا۔ اس نے نور کے کمرے کے باہر پہنچ کر ایک پل کے لیے توقف کیا اور پھر اپنا بھاری ہاتھ دروازے پر مارا۔ نور جو اندر بیٹھی اپنی قسمت کا ماتم کر رہی تھی دروازے پر ہونے والے زوردار دستک سے دہل گئی، لیکن پھر اسے لگا جیسے مہک آئی ہے۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے شاذل کو دیکھ کر اس کے اوزان قطع ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شاذل ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوا اور پیچھے مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ نور تیزی سے پیچھے ہٹی اور اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ہمت کیسی ہوئی اس وقت میرے کمرے میں آنے کی؟ جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ نور نے غصے سے کانپتی آواز میں کہا، مگر شاذل خاموشی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی نظروں میں وہ تپش تھی کہ نور کو اپنا بدن جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ ہمت کی بات مجھ سے مت کرو نور، کیونکہ اب یہ کمرہ، یہ حویلی اور تم سب کچھ میرا ہے اور مجھے تمہارے پاس آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔
شازل نے اس کے بالکل قریب آ کر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگا دیا۔ نور کے پاس اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس نے شازل کے مضبوط کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنا چاہا، مگر شازل کے اعصاب لوہے کے بنے تھے۔ اس نے جھک کر نور کے خوفزدہ آنکھوں میں جھانکا، جہاں آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹنے کو تیار تھے۔ بڑی بڑی باتیں کرتی تھی نا تم کہ یہ نکاح نہیں کرو گی، اب دیکھو پرسوں تم میرے نام کا جوڑا پہنو گی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری وہ زبان اب کہاں ہے جو میرے سامنے کینچی کی طرح چلتی تھی۔ شازل نے اس کا رخسار اپنی انگلی سے چھوا تو نور نے جھٹکے سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ آپ بہت برے ہیں شازل، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ صرف طاقت کے بل بوتے پر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا دل کبھی نہیں جیت پائیں گے، نور نے سسکتے ہوئے کہا تو شازل کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے دکھ کی لہر آئی، مگر اس نے فوراً اسے سختی سے پیچھے چھپا لیا۔ اس نے نور کی بھیگی پلکوں کو دیکھا اور اس کا جی چاہا کہ وہ اسے سینے سے لگا لے، مگر اس کی انا نے اسے روک دیا۔ دل جیتنا کمزور مردوں کا کام ہے نور، میں تو بس اپنا حق چھیننا چاہتا ہوں، اور یاد رکھنا کہ جب یہ نکاح ہو جائے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ شازل کا حق کتنا گہرا ہوتا ہے۔ اس نے نور کے بالوں کی ایک لٹ کو پیچھے ہٹا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ نور اسے دھکا دیتی وہ ایک کہکا لگاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، اور نور وہیں ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لیے ہانپتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شازل سے نفرت کرتی ہے یا اس کی اس بے باک قربت نے اسے کہیں اندر تک ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس نے اپنے ماتھے کو چھوا جہاں ابھی بھی شازل کے لمس کی تپش باقی تھی، اور پھر ایک عزم کے ساتھ اپنی مٹھیاں بھینچ لیں کہ وہ کل اس مرد کے غرور کو ضرور توڑے گی، چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ اگلی صبح نور کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، اور اب اس کا فیصلہ پتھر کی لکیر بن چکا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور لرزتے ہاتھوں علی کو کال ملائی۔ ہیلو علی، میں سب کچھ چھوڑ کر آنے کے لیے تیار ہوں، بس تم اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ میں آج رات ٹھیک 1 بجے پچھلی گلی میں پہنچ جاؤں گی۔ یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ شخص مجھے اپنی جاگیر سمجھتا ہے اور میں اسے دکھا دوں گی کہ میں کسی کی قید میں نہیں رہ سکتی۔ نور نے ہانپتے ہوئے اپنی پوری منصوبہ بندی اسے گوش گزار کی۔ دوسری طرف سے آنے والی تسلیوں نے اسے ایک پل کے لیے سکون بخشا۔ کال ختم کرنے کے بعد اس نے اپنے کچھ کپڑے ایک چھوٹے بیگ میں ٹھوسے اور اسے الماری کے پیچھے چھپا دیا۔ اب اسے بس رات کے اندھیرے کا انتظار تھا جو اس کی بدنامی کا کفن بھی بن سکتا تھا، اور اس کی نام نہاد آزادی کا آغاز بھی۔ دن بھر کی گہما گہمی کے بعد جب رات کے کھانے کا وقت ہوا تو حویلی کے دسترخوان پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ شازل کی عقابی نظریں مسلسل نور کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جیسے وہ اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے طوفان کو بھانپ رہا ہو۔ نور نے بمشکل چلنے والے حلق سے اتارے اور سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کھانا ختم ہوتے ہی وہ تازہ ہوا کے بہانے حویلی کے لان کی طرف نکل آئی، جہاں رات کی خنکی اور پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مہک جو کہ شازل کی بہن اور نور کی کرن تھی، کزن تھی، وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ دونوں لان کے ایک کونے میں ٹہلنے لگے جہاں روشنی ذرا کم تھی۔ نور، تم کل سے بہت بدلی بدلی لگ رہی ہو، پتہ ہے لالا نے نکاح کی ساری تیاری مکمل کر لی ہے۔ شہر سے تمہارے لیے نکاح کا جوڑا منگوایا گیا ہے، مگر تمہارے چہرے پر وہ خوشی کیوں نہیں جو ایک دلہن کے چہرے پر ہونی چاہیے؟ مہک نے نور کا ہاتھ تھامتے ہوئے بڑی اپنائیت سے پوچھا تو نور کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اسے لگا کہ اگر آج اس نے اپنا بوجھ ہلکا نہ کیا تو وہ پاگل ہو جائے گی۔ کیسی خوشی مہک؟ کیا اس قید کی خوشی مناؤ جس کی زنجیریں تمہارے لالا نے میرے پیروں میں ڈال دی ہیں؟ نور نے تیکھے لہجے میں کہنا شروع کیا، اور پھر وہ سب کچھ اگل دیا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ سنو مہک، آج رات میں جیسے ہی 1 بجے گا تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، پلیز پیچھے سے سب سنبھال لینا، مگر میں اس جاہل اور مغرور انسان کی بیوی بن کر اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ نور کی یہ بات سن کر مہک کے اوسان فتح ہو گئے تھے۔ اس نے گھبرا کر نور کا منہ بند کرنا چاہا۔ نور، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ غلط ہے۔ شازل لالا بہت اچھے ہیں، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے، وہ تم سے محبت کرتے ہیں نور۔ مہک نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر نور پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ چپ مہک، اگر وہ اتنے ہی اچھے ہیں تو تم کر لینا اپنے شازل لالا سے شادی۔ مجھے نہیں کرنی ان سے شادی، مجھے تمہارے لالا میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اف، اس قدر پینڈو اور جاہل عجیب بڑی مونچھوں والے آدمی لگتے ہیں، مجھے گھن آتی ہے ان سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں اور بدنام ہو جاؤں۔ نور یہ کہہ کر جیسے ہی پلٹی تو اس کے سامنے ایک مضبوط دیوار کھڑی تھی۔ وہ زوردار طریقے سے شازل کے سینے سے ٹکرائی جو وہیں کھڑا سب کچھ سن چکا تھا۔ شازل کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک ہولناک سکوت تھا جو کسی بڑے حادثے کی نوید دے رہا تھا۔ مہک نے جیسے ہی اپنے بھائی کا غسیلہ آنکھوں والا چہرہ دیکھا، وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور وہاں سے الٹے قدموں بھاگ نکلی۔
اب لان میں صرف شازل اور نور اکیلے رہ گئے تھے۔ شازل نے ایک دم نور کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنی طرف گھسیٹا۔ کس کے ساتھ بھاگ رہی تھی تم؟ بولو نور، کس کے ساتھ بھاگنے کا پلان بنا رہی تھی؟ شازل کی آواز میں وہ گرج تھی کہ حویلی کی طرح دیوار لرز اٹھے۔ نور نے تڑپ کر اپنا بازو چھوڑانا چاہا مگر شازل کی انگلیاں اس کے گوشت میں پیوست ہو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ کو کوئی حق نہیں مجھ پر، میں جہاں بھی جاؤں۔ آپ کو اس سے کیا؟ نور نے چیخ کر جواب دیا تو شازل نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ حق نہیں ہے؟ تم کہتی ہو کہ حق نہیں ہے؟ حق تو اب میں تمہیں چتاؤں گا۔ میں سمجھتا تھا کہ تم صرف ضدی ہو مگر تم تو اس حویلی کی عزت نیلام کرنے چلی تھی۔ شازل نے اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے جانا شروع کر دیا جہاں بڑے ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے۔ نور رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی مگر شازل کا دل اب پتھر بن چکا تھا۔ اس نے سب کے سامنے پہنچ کر نور کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دادا جان، کل کا انتظام ختم کیجیے، اس لڑکی کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ یہ یہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی لیکن اب اسے پتہ چلے گا کہ چودھری شازل کی قید سے بھاگنا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ شازل کے اس اعلان نے حویلی میں قیامت برپا کر دی اور نور کی سسکیاں اب ایک نئی کہانی کی ابتدا کر رہی تھی۔ شازل نے جب سب کے سامنے نکاح کا اعلان کیا تو حویلی کے طرح دیوار پر جیسے سختہ طاری ہو گیا، لیکن اس کے فیصلے کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر وہ نور کو اس کے کمرے میں بند کر کے خود اپنے کمرے میں آ گیا تھا جہاں پہنچتے ہی اس خزت کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے سامنے رکھی شیشے کی میز پر زوردار مکہ مارا جس سے شیشہ کھچی کھچی ہو کر اس کے ہاتھ کو لہو لہان کر گیا، مگر اسے اس درد کا احساس تک نہیں تھا۔ اسے تو وہ جملے کاٹ رہے تھے جو نور نے مہک سے کہے تھے۔ پینڈو چاہل، بڑی مونچھوں والا آدمی۔ شازل نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا جہاں اس کی سرخ آنکھیں اس کے اندر لگی آگ کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس نے اسے ہمیشہ ایک پھول کی طرح چاہا تھا مگر اس پھول نے اپنی خوشبو کسی اور کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے غصے میں کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دی، یہاں تک کہ صوفے بھی الٹ دیے اور پھر تھک کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے دل کی آواز آئی کہ شازل، اسے چھوڑ دو، جو تمہیں نہیں چاہتی اسے جانے دو۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی انا نے سر اٹھایا کہ نہیں، وہ میری ہے اور میں اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا، چاہے مجھے اسے قید ہی گناہ کرنا پڑے۔ دوسری طرف نور اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا اور علی کو کال کی تاکہ اسے بتا سکے کہ وہ نہیں آ پائے گی۔ علی، میرا گھر سے نکلنا ناممکن ہو گیا ہے، وہ ابھی نکاح کر رہے ہیں، میرا موبائل چھن جائے گا، تم پلیز کچھ کرو، نور نے روتے ہوئے کہا۔ تو دوسری طرف علی کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو نور؟ میں نے تمہارے لیے اپارٹمنٹ بک کیا تھا، میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا وہ جلاد کزن اتنا خطرناک ہے؟ اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ علی نے غصے سے فون بند کر دیا تو نور کا دل ڈوب گیا تھا اور اس نے فوراً علی کو بلاک کر دیا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حویلی میں مولوی صاحب آ چکے تھے اور نور کو زبردستی میرون رنگ کے بھاری غرارے میں تیار کر دیا گیا تھا۔ نکاح کے کلمات جب نور کے کانوں میں ٹکرائے تو اسے لگا جیسے اس کی روح فنا ہو رہی ہے۔ قبول کہتے وقت اس کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی، مگر شازل کے قبول ہے کہنے سے اس کی قسمت پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی تھی۔ رات گئے جب شازل سیاہ رنگ کی شیروانی پہنے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں بیڈ پر بیٹھی وہ مہرون جوڑے میں ملبوس اسے اپنی جان سے زیادہ پیاری لگی تھی، مگر جیسے ہی اسے یاد آیا کہ یہ سسکیاں کسی اور کے لیے ہیں، اس کا خون کھولنے لگا۔ ملازمن نے تھوڑی دیر پہلے اس بپھرے ہوئے شیر کا کمرہ پھر سے سائڈ کر دیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ نور کا بھیگا ہوا چہرہ سامنے آیا تو شازل ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ شازل کے دل نے چاہا کہ وہ اپنی تمام نفرتیں بلا کر اسے سینے سے لگا لے۔ اس کے سرخ ناک، بھیگی پلکیں اور کپکپاتے لب شازل کے مردانہ صبر کا امتحان لے رہے تھے، مگر نور نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں نفرت کی چمک ابھر آئی۔ آپ جیت گئے، آپ خوش ہیں نا آپ مجھے اس قدر قید کر کے، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ صرف میرے جسم کے مالک بنے ہیں، روح کے نہیں۔ نور کے ان تیکھے جملوں نے شازل کے دل پر تیر چلا دیے۔ شازل کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے جھک کر نور کے دونوں بازوؤں کو اتنی سختی سے دبوچا کہ وہ درد سے کرا اٹھی۔ جس یار کا تم ماتم منا رہی ہو نا، اسے تو میں دیکھ لوں گا، لیکن اب تم میری قید میں ہو نور، اور میں اس نکاح کو تمہارے لیے وہ سزا بناؤں گا کہ تم موت کی دعا مانگو گی۔ شازل نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر اپنی گرم سانسوں کے درمیان کہا تو نور کی سسکیاں مزید بلند ہو گئی تھی۔ میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، لیکن تب جب تمہاری انا اور تمہارے یہ غرور خاک میں مل جائے گا۔ شازل نے اسے جھٹکے سے بیڈ پر گرایا اور خود جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔
میرے پاس رونے کی آواز نہ آئے، ورنہ یاد رکھنا کہ میں اپنا حق وصول کرنا بھی جانتا ہوں۔ اس کی آواز میں وہ سخت مولی تھی کہ نور نے ڈر کے مارے اپنی سسکیاں اپنے ہونٹوں تلے دبا لی۔ ساری رات دونوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی تھی۔ آدھی رات کو جب نور کی آنکھ لگی تو شاذل خاموشی سے اٹھا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ شاذل نے بہت دھیرے سے اس کے ماتھے سے بکھرے بال ہٹائے اور وہاں ایک لمبا بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت تھی جو وہ دنیا کو نہیں دکھا سکتا تھا۔ تم کیوں نہیں سمجھتی نور کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں؟ اس نے سرگوشی کی اور پھر اسے یاد آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو ابھی چند گھنٹے پہلے اسے جاہل کہہ رہی تھی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا اور واپس صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کی کشمکش اسے جینے دے رہی تھی نہ مرنے۔ نکاح کی اس پہلی کوچل رات کے بعد جب حلیمی کی صبح کا سورج طلوع ہوا تو حویلی کی طرح دیوار پر خوشی کے بجائے ایک عجیب سی خاموشی کا پہرا تھا۔ شاذل جو ساری رات صوفے پر کھڑتے ہوئے گزار چکا تھا، صبح سویرے ہی تیار ہو کر کمرے سے نکل گیا تاکہ نور کے قریب رہنے سے پیدا ہونے والی کشمکش کو دبا سکے۔ دوسری طرف نور کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اسی جوڑے میں بستر پر پایا۔ اس کا دل ابھی تک پچھلی راتوں کے زخموں سے چور تھا۔ تبھی اس کے تکیے کے نیچے پڑے موبائل نے لرزنا شروع کیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے موبائل نکالا تو علی کے پیغامات نئے نمبر سے آ رہے تھے۔ تم نے مجھے بلاک کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے نور۔ مجھے پتا ہے تمہارا نکاح ہو گیا، مگر یاد رکھنا میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ میرے پاس تمہاری وہ ساری کال ریکارڈنگز موجود ہیں جن میں تم اس شاذل سے بھاگنے کی باتیں کرنی تھی۔ اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی تو میں یہ سب تمہارے شوہر کو بھیج دوں گا۔ ان پیغامات نے نور کے چہرے سے رنگ اڑا دیا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے اسے جواب لکھنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے تنگ مت کرو، میں تمہارے پاس تھوڑی آ رہی تھی، میں تو بس دوستی کی خاطر تم سے مدد مانگ رہی تھی۔ اب میری شادی ہو گئی ہے، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ میسج لکھ کر ابھی سینڈ ہی کر پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور شاذل اندر داخل ہوا۔ شاذل کے چہرے پر وہی سختی تھی مگر اس کی آنکھوں میں تھکن اور دکھ کے سائے صاف نظر آ رہے تھے۔ کس سے باتیں کر رہی ہو اتنی صبح صبح؟ شاذل نے اپنی گرجدار آواز میں سوال کیا اور نور کے جواب کا انتظار کیے بغیر ایک ہی جھپٹے میں موبائل اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ نور کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ شاذل پلیز میرا فون واپس دیں، یہ میری ذاتی چیز ہے۔ نور نے ہمت جمع کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا فون لینا چاہا مگر شاذل نے اسے ایک ہاتھ سے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کی نظریں اسکرین پر جمی تھی جہاں علی کے پیغامات ابھی تک محدود تھے۔ شاذل کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے وہ میسیجز پڑھے جہاں لڑکا کہہ رہا تھا کہ تم پہلے آ رہی تھی، اب انکار کر رہی ہو۔ شاذل کے لیے یہ جملہ کسی زہریلے خنجر کی طرح اس کے سینے میں اترا۔ اسے لگا کہ اس کا شک درست تھا کہ نور واقعی اس لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری سچائی؟ تم اب بھی اس شخص کے ساتھ رابطے میں ہو جس کے لیے تم اس حویلی کی عزت نیلام کرنے چلی؟ شاذل نے غصے سے نور کا بازو دبوچا اور اسے اپنی طرف گھسیٹا۔ اس کے لہجے میں وہ کاٹ تھی کہ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کی قسم ویسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، میں بس اسے منع کر رہی تھی، وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ نور نے سر سکتے ہوئے صفائی دینی چاہی مگر شاذل اس وقت کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے پوری قوت سے موبائل زمین پر پٹک دیا۔ آج کے بعد اگر تمہارے پاس موبائل نظر آیا تو یاد رکھنا کہ میں اپنا آپ بھول جاؤں گا۔ جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، ہم نے نیچے جانا ہے۔ شاذل نے یہ کہہ کر اسے جھٹکے سے چھوڑا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد نور وہیں فرش پر گر کر ٹوٹے ہوئے موبائل کے ٹکڑوں کو دیکھنے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کی بے گناہی کا واحد ثبوت بھی ختم ہو گیا۔ وہ شاذل کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس لڑکے کو بھائی سمجھتی تھی مگر شاذل کا غصہ اور اس کا غرور اسے سچ دیکھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ شام کے وقت جب حلیمے کی تقریب شروع ہوئی تو نور کو زبردستی تیار کر کے اسٹیج پہ لایا گیا۔ وہ سنہری کام والے سوٹ میں بلا کی حسین لگ رہی تھی مگر اس کی آنکھیں ویران تھی۔ شاذل اس کے پہلو میں بیٹھا تھا مگر ان کے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا۔ شاذل بار بار اس کی طرف دیکھتا اور پھر نظریں پھیر لیتا۔ وہ اسے تکلیف میں دیکھ کر خود بھی تڑپ رہا تھا مگر اس کی انا اسے نور کا ہاتھ تھامنے سے روک رہی تھی۔ وہ اس سے بالہانہ محبت کرتا تھا مگر اسے یہ خیال کھائے جا رہا تھا کہ نور کا دل کسی اور کے پاس ہے۔ ابھی ولیمے کی محفل جو بن پر تھی کہ اچانک حویلی کے باہر سے گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی۔ شاذل ایک دم اسٹیج سے اٹھ کھڑا تھا۔ نور یہی رہنا، ہلنا مت، اس نے ایک حکم دیا اور خود باہر کی طرف بھاگا تاکہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ حملہ صرف ایک چال تھی۔ اسے باہر الجھانے کے لیے تاکہ اندر سے اس کی زندگی کو اغوا کیا جا سکے۔
ولیمے کی تقریب میں خوشیوں کے بجائے اب موت کا رقص شروع ہو چکا تھا۔ گولیوں کی آوازوں نے حویلی کے در و دیوار کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ شاذل اپنی جیکٹ کے بٹن کھولتا ہوا اور ہاتھ میں اپنی پستول سنبھالتا ہوا باہر کی طرف بھاگ گیا۔ خبردار جو کوئی اندر داخل ہوا اسے وہیں بھون دو۔ شاذل نے کرج کر اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور خود ایک پلر کی آڑ لے کر جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ اس کی آنکھیں اس وقت دہک رہی تھیں۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ حملہ صرف اسے الجھانے کے لیے تھا۔ پیچھے ہال میں افراتفری مچی تھی۔ خواتین اپنی جان بچانے کے لیے کمروں کی طرف بھاگ رہی تھی۔ نور اسٹیج پر اکیلی رہ گئی۔ اس کا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ تبھی تو نقاب پوش مرد ہال میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے کہ نور چیختی انہوں نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور اسے بے ہوش کر کے وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ جب شاذل باہر کے دشمنوں کو ان کے اوقات دکھا کر ہانپتا ہوا اندر آیا تو ہال ویران تھا۔ اس کی نظر خالی اسٹیج پر پڑی تو اس کے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی۔ نور کہاں ہے میری بیوی؟ اس نے دھاڑ کر پوچھا تو وہاں موجود ایک ملازم نے لرزتے ہوئے بتایا کہ اسے نقابپوش اٹھا کر لے گئے۔ شاذل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس ایک لمحے میں اس کا سارا غرور اور ساری نفرت ہوا ہو گئی۔ اس احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کی کتنی جنونی محبت کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں مرد ہونے کے باوجود آنسو آ گئے تھے جو اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی محبت کی گواہی تھے۔ اس نے ایک پل ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی نکالی اور ایک بھبرے ہوئے شیر کی طرح اس ٹھکانے کی طرف روانہ ہوا جو اس کے دشمنوں کا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کارستانی چودھری سمت کی ہے جو برسوں سے اس کی جان کے در پہ تھا۔ صبح کا وقت قریب تھا جب شاذل ایک پرانے ویران گودام کے باہر پہنچا جہاں پہرے داروں کی فوج موجود تھی۔ شاذل نے گاڑی کی رفتار کم کیے بغیر گودام کی گیٹ سے ٹکرائی اور گاڑی سے باہر نکلتے ہی گولیوں کی بوچھار کر دی۔ وہ موت کا فرشتہ بنا ہوا تھا۔ جو بھی سامنے آتا وہ اسے موت کے گھاٹ اتار جا رہا تھا۔ اس کے کندھے پر ایک گولی لگی تھی مگر اسے درد کا احساس تک نہیں تھا۔ اسے تو بس وہ منظر یاد آ رہا تھا جہاں نور اسے ڈر کر روتی تھی۔ اندر کے منظر نے اس کا خون مزید کھولا دیا تھا۔ نور ایک کرسی پر بندھی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ چودھری سمت اس کے قریب کھڑا کہکہا لگا رہا تھا، دیکھو شاذل کی دلہن آج چودھری سمت کے قدموں میں ہے۔ اس نے ابھی جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ شاذل کی گولی اس کے سر کے آر پار ہو گئی۔ شاذل نے وہاں موجود ہر ایک دشمن کو چن چن کر مارا اور پھر بھاگ کر نور کے پاس پہنچ گیا۔ نور جس کی آنکھیں خوف سے بند تھی شاذل کا لمس محسوس کرتے ہی پھٹ پڑی۔ شاذل نے جلدی سے اس کی رسیاں کھولی تو نور نے بنا کو سوچے اپنا سر شاذل کے خون آلود سینے میں چھپا لیا۔ مجھے یہاں سے لے چلیں شاذل، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ نور کی ہچکیوں نے شاذل کا دل پاش پاش کر دیا۔ اس نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور اس کے سر پر بار بار بوسہ دینے لگا۔ شاذل کو گولی لگی نہیں تھی، بس ذرا سی چھو کر گزری تھی۔ خاموش ہو جاؤ میری جان، میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ شاذل نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کا غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر ایک نیا دکھ اس کے دل میں گھر کر گیا۔ گھر واپسی کے سفر میں نور اس کے بازو سے لگ کر سو گئی مگر شاذل کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی کشمکش تھی جو وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے نور کو بچا تو لیا مگر اس کا دل ابھی بھی اس شہر والے لڑکے کے پاس ہے۔ یہ خیال اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ اسے آزاد کرنا چاہتا تھا مگر اسے کھونے کا تصور بھی اس کے لیے موت سے کم نہیں تھا۔ حویلی پہنچ کر شاذل نے اسے کمرے میں لٹایا اور خود فرش پر بیٹھ گیا۔ جب نور کی آنکھ کھلی تو اس نے شاذل کو اپنے زخمی کندھے کے ساتھ صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ شاذل نے اس کی طرف دیکھے بغیر ایک بوجھل آواز میں کہا، کاش تم کسی اور کو پسند نہ کرتی نور، تو میں تمہیں بتاتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، مگر اب میں تمہیں اپنے اس جبری رشتے میں قید نہیں کروں گا کیونکہ محبت قید کا نام نہیں بلکہ آزادی کا نام ہے۔ میں جلدی طلاق کے کاغذات تیار کرواؤں گا۔ شاذل کی یہ بات سن کر نور کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شاذل اسے وہیں روتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس رات بھی وہ حویلی ایک چھت کے نیچے ہو کر بھی ایک دوسرے سے میلوں دور تھے۔ نور نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اگلی صبح اپنی بے گناہی ثابت کر کے رہے گی کیونکہ اب اسے اس کی خاموشی محبت نظر آنے لگی تھی۔ اگلی صبح نے نور کی دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا تھا۔ وہ ساری رات شاذل کے ان الفاظ کو یاد کر کے تڑپتی رہی جو اس نے طلاق کے بارے میں کہے تھے۔ شاذل جو اس وقت اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر ویرانے کو دیکھ رہا تھا، اس نے اپنا رخ موڑ کر بیڈ پر بیٹھی نور کو دیکھا جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے نور، تمہیں اب مزید اس گھٹن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے وکیل کو کہہ دیا ہے کہ وہ کاغذات تیار کر رہا ہے۔ میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا کیونکہ میں تمہیں اس شخص کے غم میں گھلتے نہیں دیکھ سکتا جسے تم محبت کرتی ہو۔ شاذل نے یہ الفاظ اس طرح کہے جیسے
اس نے اپنے دل پر کوئی بھاری پتھر رکھ لیا ہو۔ اس کی آواز میں وہ کرب تھا۔ نور کو اب احساس ہوا کہ یہ شخص جس کے بارے میں وہ سمجھتی تھی کہ وہ صرف روپ جھاڑنا جانتا ہے، وہ تو اس کی خاطر خود کو بھی مٹانے کے لیے تیار ہے۔ طلاق؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں اب بھی وہی نور ہوں جو شہر سے آئی تھی؟ نور نے تڑپ کر بیٹھ سے اٹھتے ہوئے کہا اور شاذل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے کل اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا تھا، کیا آپ کو میری آنکھوں میں اپنے لیے وہ شکر گزاری، وہ تڑپ نظر نہیں آئی؟ نور نے سسکتے ہوئے اس کے بازو کو چھوا تو شاذل نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے نور، میں نے وہ سب ایک شوہر ہونے کے ناطے کیا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں اب بھی وہ لڑکا بسا ہوا ہے جس کے لیے تم بھاگنے والی تھی۔ شاذل کی اس بات پر نور نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور ایک پکا ارادہ کر کے میز پر رکھا موبائل اٹھا لیا۔ اپنا لاک کھولنے شاذل، مجھے آج اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے، کیونکہ میرا موبائل تو آپ نے توڑ دیا، نور نے ضد سے کہا تو شاذل نے ایک گہرا سانس لیا اور بے نیازی سے موبائل ان لاک کر کے اسے دے دیا۔ نور نے کانپتی انگلیوں سے علی کا نمبر ڈائل کیا اور جیسے ہی دوسری طرف سے کال اٹینڈ ہوئی اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ ہیلو علی، میں نور بات کر رہی ہوں، نور نے سپاٹ لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے علی کی خبیثانہ ہنسی گونجی۔ او تو بڑی جلدی یاد آ گئی میری، کیوں تمہارے اس کزن نے تمہیں چھوڑ دیا کیا؟ ویسے اچھا ہوا تم نہیں آئی، ورنہ میرا تو پلان ہی کچھ اور تھا۔ علی کی یہ بات سن کر شاذل کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور اس کی نظریں نور کے چہرے پر جم گئی۔ تمہارا کیا پلان تھا علی؟ میں تو تمہیں اپنا بھائی اور دوست سمجھتی تھی، اسی لیے تم سے مدد مانگی۔ نور نے اپنی آواز کو مضبوط کر کے پوچھا تو علی نے کہکا لگایا۔ بھائی؟ ارے لڑکی، تم اتنی بھولی کیسے ہو سکتی ہو؟ کیا تم وہ تھپڑ بھول گئی جو تم نے کالج کے پہلے دن مجھے سب کے سامنے مارا تھا؟ میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں برباد کروں گا، میں تمہیں شہر بلا کر تمہاری وہ حالت کرتا کہ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی اور تمہارے اس مغرور کزن کی عزت مٹی میں رول دیتا، لیکن افسوس تم عین وقت پر پیچھے ہٹ گئی۔ شاذل کے اس انکشاف نے شاذل کے اندر ایک زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور پچھتاوے کی لہریں اٹھنے لگی۔ پھر نور نے فون بند کر دیا اور نم آنکھوں کے ساتھ شاذل کی طرف دیکھا۔ سنا آپ نے؟ میں اس کے پاس محبت کے لیے نہیں بلکہ صرف اس قید سے نکلنے کے لیے مدد مانگنے جا رہی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آپ مجھ پر پابندیاں لگاتے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سردار جسے میں نفرت کرتی تھی وہی میرا واحد محافظ ہے۔ نور نے روتے ہوئے موبائل میز پر پٹکا اور وہاں سے جانے لگی تو شاذل نے ایک دم اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے اپنی طرف کھینچ کر اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو نور، میں اپنی انا اور شک میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ تمہاری سچائی دیکھ ہی نہیں پایا۔ شاذل نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے نہایت جذباتی لہجے میں کہا۔ اس کی آواز آج پہلی بار کپ آ رہی تھی۔ اس نے نور کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی بھیگی آنکھوں کو چومنے لگا۔ کون کافر تمہیں طلاق دینا چاہے گا نور؟ میں تو تمہاری ایک جھلک کے لیے تڑپتا رہا، میں نے دشمنوں کو بھی مٹا دیا اور اس علی کا کام بھی تمام کر دوں گا۔ شاذل نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکراتے ہوئے نہایت پیار سے کہا تو نور کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو اب آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے؟ نور نے اس کی جیکٹ کا بٹن مروڑتے ہوئے پوچھا تو شاذل نے ایک کہکا لگایا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ طلاق کا نام بھی لیا تو میں تمہیں اس حویلی کے سب سے اوپر والے کمرے میں قید کر دوں گا اور اس بار جیلر میں خود ہوں گا۔ ان دونوں کی اس خوبصورت ہنسی نے حویلی کی فضا کو ایک نئی زندگی بخش دی تھی۔ ایک ماہ بعد وقت پر لگائے اڑ رہا تھا اور ان کے درمیان موجود وہ کرواہٹ اب شہر جیسی مٹھاس میں بدل چکی تھی۔ شام کو جب سورج رخصت ہو رہا تھا، نور اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے گیلے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر وہ خاص رونق تھی جو صرف ایک محبت کرنے والے شوہر کی قربت سے آتی ہے۔ شاذل دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا اور پیچھے سے آ کر اس کے شانوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھ دیے۔ نور نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور ایک شرمیلی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ شاذل نے جھک کر اس کے گیلے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتاری اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ آج تم اس گلابی جوڑے میں کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ شاذل نے اسے چھیڑا تو نور نے فوراً مڑ کر اسے دیکھا اور اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر شاذل نے پھرتی سے اس کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر لیا اور اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ چھوڑے مجھے شاذل، اب تو آپ حد کر رہے ہیں، پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہر وقت میری پیچھے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ نور نے بناوٹی غصے سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پہلے تو آپ بات بات پہ غصہ کرتے تھے، آنکھیں دکھاتے تھے اور مجھے قیدی بنا کر رکھتے تھے، اب یہ اچانک بدلاؤ کیسا؟ نور نے جب یہ سوال کیا تو شاذل کے لبوں پر ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نور کی کمر پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی
اور اس کے چہرے کے قریب، اتنا قریب ہوا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی تھی۔ پہلے تم ہی مجھے غصہ دلاتی تھی نور، تمہاری وہ بیجا ضد، وہ بغاوت اور وہ شہر جانے کی رٹ مجھے پاگل کر دیتی تھی۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں، اسی لیے میں نے غصے کو ڈھال بنایا تھا تاکہ تمہیں اپنی حفاظت کے حصار میں رکھ سکوں۔ شاذل نے نہایت سنجیدگی اور محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، مگر اب جب تم مکمل طور پر میری ہو چکی ہو تو تمہاری یہ خوبصورتی اور تمہاری یہ شرارتیں مجھے صرف پیار دلاتی ہیں۔ اب میرا غصہ تمہاری محبت کے سامنے ہار چکا ہے۔ شاذل کے اس اعتراف نے نور کے دل کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ اب اسے پوری طرح سمجھ آ چکا تھا کہ شاذل کا وہ پرانا روب اور وہ پابندیاں صرف ایک مرد کی اپنی عورت کو بچانے کی تڑپ تھی۔ وہ جسے ظاہر سمجھتی تھی وہ دراصل شاذل کی بالغانہ محبت کا ایک روپ تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ میری آزادی چھیننا چاہتے ہیں، مگر آپ تو مجھے پوری دنیا سے بچانا چاہتے تھے۔ شاذل نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی پیشانی پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ آزادی تو اب تمہیں ملے گی نور، کیونکہ اب تم چودھری شاذل کے دل کی ملکہ ہو اور ایک ملکہ پر کوئی پابندی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ اپنے بادشاہ سے دور نہ جائے۔ شاذل نے ایک شرارت بھری نظر اس پر ڈالی اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ کمرے میں پھیلی خوشبو اور باہر سے آتی پرندوں کی چہچہاہٹ ان کے اس نئے سفر کی گواہی دے رہی تھی جہاں اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔